پاکستان امریکہ تعلقات آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جی ان 11 ایئرز کے بعد؟ کیا ہم پہلے سے زیادہ اچھے ریلیشنز میں ہیں یا پہلے سے زیادہ برے ریلیشنز بن گئے؟ وہ تو کلیئر کٹ ہے، بہت ہی برے ہیں ریلیشنز، ہیں ہی نہیں، ریلیشنز بہت برے ہیں۔ وہاں امریکہ میں میں نے کئی لیکچرز دیے ہیں، وہاں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں بہت بہت نیگیٹو امپریشن ہے، صرف حکومت لیول پہ یا کانگریس لیول پہ یا سینیٹرز لیول پہ نہیں، بلکہ عام پبلک میں امریکن جو ہیں وہ عام پبلک پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور پاکستانیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ کیوں سر؟ یہ تو بہت ہی بری صورتحال ہے، جبکہ پہلے تو بہت اپوزٹ تھی، وہاں لوگ پاکستانی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو، اور ان کی بڑی عزت تھی، ایک کانفیڈنس سے وہ پھرتے تھے۔ اب تو بالکل اپوزٹ ہے، یہ تو کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے ندیم۔ جنرل صاحب، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سیکریفائسز ہیں آرمڈ فورسز کی، جو کیجولٹیز ہیں یا سویلین کیجولٹیز ہیں پاکستان کی، جتنا اکانومی ہماری پوری بیٹھ گئی ہے، اس کے باوجود اور کیا چاہیے تھا کہ ہم کرتے جس سے ہماری ریلیشنز اچھی ہو جاتی؟ ہاں دیکھیں، اکانومی کا بیٹھنا کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بالکل اکانومی کی مس ہینڈلنگ۔ اکانومی تو ہماری N11 2006 میں ہم N11 نیکسٹ 11 کنٹریز میں سے ایک ملک تھے دنیا کے اکنامکلی وائبرنٹ، تو 2006 میں بھی ہم ان کے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اکانومی کو تو چھوڑیں نا آپ، اس کی تو بہت اور وجوہات ہیں۔ جہاں تک یہ پھیلی ہے، یہ کچھ میری نظر میں ایک ہمیں جبکہ شروع 2011 میں ہم نے ایک فیصلہ لیا اور دنیا نے ایک فیصلہ لیا کہ ہمیں یہاں اس کو ٹیررزم کو القاعدہ اور طالبان کے ساتھ نمٹنا ہے، تو اس کے بعد جو غلطیاں ہینڈلنگ امپلیمنٹیشن اس کی وہ اوور دی ایئرز اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کی اگر میں ایک وجہ آپ کو بتانا چاہوں، سب سے بڑی جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، 2001 میں جب آپریشن ہوا افغانستان میں، تمام طالبان اور القاعدہ کو ڈیفیٹ کیا گیا، ان کا کمانڈ سٹرکچر تتر بتر ہو گیا، وہ پاکستان میں بھاگ کر آ گئے۔ افغانستان میں ایک وائڈ تھا، ایک ویکیوم، پولیٹیکل اور ملٹری ویکیوم۔ نو ملٹری نے جو ڈیلیور کر دیا، ان کی ملٹری نے، کولیشن ملٹری نے، کہ طالبان القاعدہ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اب اس ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کرنا چاہیے تھا، اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، میں نے ایک ٹرم 2002 میں استعمال کیا کہ آل طالبان آر پختون بٹ آل پختون آر ناٹ طالبان۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ طالبان پختون کو وین اوے کرو، طالبان سے الگ کرو اور ان کو اپنی طرف لو اور ان کو حکومت میں بٹھاؤ کابل میں، کیونکہ وہ 50% میجورٹی ہے افغانستان کے۔ تو یہ ان کی جو فیلئر ہے کولیشن کی، ہماری نہیں ان کی، کہ انہوں نے ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ نہیں کیا، پختونوں کو گورننس میں نہیں لگایا جو ان کا حق بنتا ہے، تو لہذا تمام پختون اب طالبان کی طرف چلے گئے ہیں، اور ابھی بھی وہ افغانستان کو پنجشیریوں کے ساتھ گورن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 10 سال سے، پنجشیریوں سے، وہ 8% ہیں افغانستان کے، تو یہ فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے یہ فیلئر کے کازز کیا ہیں۔ ملٹری کی نہیں ہے، پولیٹیکل کازز ہیں جو ہم نے فیل کیا۔ یہ اویلیبل ونڈو آف اپرچونٹی 2 سال اویلیبل تھی ان کو افغانستان میں، کیونکہ طالبان ریسرجنس شروع ہوئی ہے 2004 میں، 2002 سے 2004 2 سال ادھر یہ ویکیوم اویلیبل تھا کہ پختونوں کو کھینچ کے گورننس میں لگا لیں، طالبان سے الگ کر لیں، اور پھر وہ پختون جو گورنمنٹ میں ہوں گے وہ خود ہی طالبان سے اور القاعدہ سے لڑیں گے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بلنڈر، میں اسے بلنڈر کہتا ہوں، اور میں امریکہ میں جاتا ہوں، میں ان کے منہ پہ یہ کہتا ہوں اور وہ مانتے ہیں۔ اب آپ کو نظر کیا آتا ہے جی وہاں دوبارہ طالبان حکومت میں آئیں گے؟ کیونکہ اب تو امریکہ ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے، ان کو مین اسٹریم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے ندیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ طالبان ایک مونولتھ نہیں ہے کہ ایک کمانڈر ہے ان کا اور سارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں ہمارے طالب ادھر وہ ملا عمر ہے، سراج حقانی ہے، گل بدین حکمت یار ہے، اور بھی بہت کمانڈر ہیں۔ اب کیا یہ سب کٹھے ایک کمانڈ کے نیچے ہیں؟ تو ہمیں یہ نہیں پتا وہ بات چیت کس سے کر رہے ہیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حکومت میں کیا پولیٹیکل تبدیلی آئے گی افغانستان میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہی ابھی جو حکومت ہے کارزائی کی، پریزیڈنٹ کارزائی کی، یہی رہے گی، اور یہی یہ پنشیریوں کی ڈومیننس کی حکومت رہے گی. اور وہ فوج ڈیولپ، بائی دی وے میں بتا دوں آپ کو کہ 2014 تک وہ 3.5 لاکھ فوج افغان نیشنل آرمی ریز کر رہے ہیں، اور یہ آرمی سے وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں گے. اس کے بیک اپ میں وہ کوئی 70-80 ہزار اپنی ایئر فورس اور ہیلی کاپٹر گن شپ اور یہ اسپیشل فورسز یہ اسٹرانگ ہولڈز میں چھوڑ کر جائیں گے، جو افغان نیشنل آرمی کے سپورٹ میں اویلیبل ہوگی. تو میرا یہ پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ادھر جاری رہے گی 2014 کے بعد بھی. یہی طالبان ادھر گورنمنٹ سے لڑتی رہے گی، اور اگر وہاں وہ افغان نیشنل آرمی 3.5 لاکھ کی جو ہے اگر وہ کولیپس کر گئی، گھبرا گئی، تو پھر یہ طالبان کی حکومت ہو سکتی ہے وہاں. ورنہ میرے خیال میں یہ کئی سال یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. 2014 کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمارے تو علاقوں کے اوپر پہلے ہی لگتا ہے کہ ہم معاملات پورے طریقے سے سنبھال نہیں پا رہے، لڑ رہی ہے فوج ابھی تک ہماری. ہاں نہیں، میرے خیال میں 2014 کے بعد جب یہ فورسز چلے جائیں گے تو ایک لحاظ سے ہمیں کچھ سکون ملنا چاہیے کہ یہ یہاں سے جو جا رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے بارڈر کے اوپر، اور وہاں وہ کولیشن فورسز پہ اٹیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں ڈرون اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کچھ آرام ملنا چاہیے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے، اور وہاں ہندوستان کا رول، بیرونی رول کیا ہو رہا ہے. مجھے شک ہے کہ وہاں ہندوستان ایک اینٹی پاکستان افغانستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر یہ ہو گیا کہ ہندوستان کی انفلوئنس ادھر زیادہ ہوئی حکومت میں، افغان حکومت میں، اور ہمارے انفلوئنس نہیں ہوا، تو یہ ہماری کمزوری ہوگی اور ہمیں بہت نقصان ہوگا اس کا. پھر اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ ہوں جو ہماری انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل اور ملٹری اینگلز اس کے ہیں دونوں، جس میں میرے نظر میں ابھی پاکستان کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سولوشن جو افغانستان میں جو سولوشن ہو رہا ہے 2014 اور 14 کے بعد، اس کا بہت اہم حصہ پاکستان کو ہونا چاہیے. تو یہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ہم کنفرنٹیشن والی پالیسی کرتے ہیں نا کہ دنیا کو گالیاں دو، ویسٹ کو گالیاں دو، امریکہ کو گالیاں دو، تو اس میں پھر ہم اس سلسلے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور انڈیا زیادہ ان ہو جاتا ہے. ان باتوں کا ہمیں سنجیدگی سے سوچ کر یہ کاروائی کرنی چاہیے، اپنی ڈپلومیسی اس کے مطابق مولڈ کرنی چاہیے. ایک 2010 میں پاکستان پرسپیکٹو کے نام سے اسٹریٹجی پیپر تھا جو جنرل کیانی نے واشنگٹن میں امریکی صدر براک اوباما کو پیش کیا، اور اس کا ایک پیرا یہ تھا کہ آپ پاکستان میں کنٹرولڈ انارکی پھیلا رہے ہیں. یہ پاکستان کے آرمی چیف کے خدشات ہیں، اور وہ امریکی صدر سے کہہ رہے ہیں اپنے آفیشیل اسٹریٹجی پیپر کا حصہ ہے کہ آپ پاکستان میں کنٹرولڈ انارکی پھیلا رہے ہیں، اور آپ کا اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں ان پہ آپ قابو پانا چاہتے ہیں. تو یہ خدشات ہیں پاکستان کی آرمی کو، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو نیوکلیئر کا جہاں تک تعلق ہے، بالکل یہ دنیا کے ویسٹ کے، امریکہ کے آنکھوں کو، انڈیا کے آنکھوں کو کھڑکتا ہے یہ کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. دوسری چیز تو لہذا اس کو تو ہمیں سیف گارڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ہم نے موقع دے دیا، اپنی کمزوری دکھا دی، تو بالکل ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہیں گے. تو بالکل اس لحاظ سے ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے. دوسری چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹرولڈ انارکی، مجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی. انارکی ضرور وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیرونی ہاتھ ضرور ہے بلوچستان میں اور ایلسویئر بھی. میرے خیال میں یہ ہماری ٹیررزم ہوتی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، بلوچستان میں تو ضرور ہے. تو اس میں امریکہ کا کتنا ہاتھ ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں، میرے پاس یہ انٹیلیجنس نہیں ہے.
لیکن فوراً ہاتھ ضرور ہے ادھر. جنرل صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ 3 بڑے اہم اٹیکس تھے. کنکلوژن یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں جب اندرونی طور پہ آپ خود کمزور ہوں. اگر آپ خود کمزور ہیں, آپ کی اکانومی معیشت کہاں جا رہی ہے, تو پھر آپ اور پھر گورننس مس گورننس ہو رہی ہے, تو پھر آپ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا تو جائے جو مرضی کرے جی, بیرونی طاقت آپ اس کو روکے نا جی. آپ کی طاقت ہونی چاہیے حکومت کی کہ آپ اسے ڈیل کر سکیں. سر طاقت جنرل صاحب کہاں ہے؟ وہ جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اس کے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر مہران بیس پہ اٹیک ہوتا ہے. مہران بیس گزرتی ہے تو ابھی کامرا جو ہماری موسٹ امپورٹنٹ نیوکلیر بیس تھی, بڑی امپورٹنٹ تھی کہ وہاں ہماری ایئر فورس کی کافی ساری JF-17 تک کی پروڈکشن وہیں پہ ہوتی ہے, اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے. اس پہ کون ہے کرنے والے؟ تینوں اٹیک جی ایچ کیو, مہران اور کامرا. بالکل یہ ہماری کمزوری ہے کہ یہ اٹیک ہو رہے ہیں, لیکن یہ کمزوری وہی ہے کوئی یہ ہم یہ جو ہمارے اندر جو دہشت گرد اور انتہا پسند گروپس ہیں ان سے ہم ٹھیک طرح سے نمٹ نہیں رہے ہیں, اور نمٹنا چاہیے بالکل. سر